زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہے اور کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں؟ تو یاد رکھنا کہ جو بھی شخص عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور وہ صاحب نصاب ہو، سال کے گزرنے کے بعد اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مسلمان ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، کوئی پاگل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کافر پر زکوٰۃ لازم نہیں۔ نمبر 3، وہ بالغ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بالغ نہیں، بچہ ہے اور وہ مالدار ہے، تو نابالغ کے مال کے اندر بھی زکوٰۃ واجب اور لازم نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ اس مال کے اوپر جو نصاب ہے، اس نصاب کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ تو ایسا عاقل بالغ مسلمان آدمی جو صاحب نصاب بھی ہے اور اس کے مال پر، اس کے نصاب پر 1 سال گزر گیا ہے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ نصاب سے مراد کیا چیز ہے؟ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہو، 7.5 تولہ سونا، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے، وہ بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور نمبر 3، کسی کے پاس اتنا روپے پیسہ ہے یا مال تجارت ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ نمبر 4، یہ جو زمینیں ہوتی ہے، عشری زمینیں، یعنی وہ زمینیں جس کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یا ٹیوب ویل کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یا نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، تو زمین کے اندر جو پیداوار نکلتی ہے، اس پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ وہ عشر کہلاتا ہے، یا نصف عشر کہلاتا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ تو اس زمین کی پیداوار کے اندر بھی زکوٰۃ جو ہے لازم ہے، اس کو عشر یا نصف عشر کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 5، وہ مویشی اور وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں، ان مویشیوں کی بھی خاص تعداد جب ہو جائے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض اور لازم ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لازم ہے؟ 7.5 تولہ سونا پر، 52.5 تولہ چاندی پر، یا کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا روپے ہے یا مال تجارت ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ آج کل میرے خیال سے چاندی جو ہے وہ لگ بھگ 1700 روپے فی تولہ ہے، تو اگر 1700 روپے فی تولہ بھی لگایا جائے، یہ 90,000 کے لگ بھگ بن جاتا ہے۔ 90,000 سے کچھ کم ہوگا یا 90,000 روپے بنتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس 90,000 روپے ہیں، 90,000 روپے کا مالک ہے اور اس پر 1 سال پورا گزر گیا ہے، تو وہ ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یا ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود نہیں، 3 تولہ 2 تولہ سونا موجود ہے، لیکن اس کے بعد نقدی بھی موجود ہے، 5,000، 6,000، 3,000، 4,000 اتنے پیسے بھی موجود ہیں۔ اب سونے جو تولہ ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ سونے کی قیمت لگائی جائے گی۔ سونے کی قیمت اور یہ پیسے، ان کو ملایا جائے گا، اور ملانے کے بعد اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ آج کل 1 تولہ سونا تقریباً 1,29,000 کے قریب ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی موجود ہے اور اس کے بعد نقدی بھی موجود ہے، یا مال تجارت موجود ہے، یا کچھ چاندی موجود ہے، تو پھر قیمت کا اعتبار ہوگا۔ تو چونکہ قیمت جو ہے وہ سونے کی زیادہ بنتی ہے چاندی کے نصاب سے، اس لیے ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہوگی۔ یا ایک آدمی کے پاس چاندی موجود ہے لیکن 52.5 تولہ نہیں، 52.5 تولہ سے کم ہے، 40 تولہ ہے مثال کے طور پہ،
لیکن اس کے بعد نقد روپے یا مال تجارت اتنا ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے، اس چاندی کی قیمت لگائی جائے اور اس مال تجارت کو اور اس روپے پیسے کو ملایا جائے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائے، تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ یہ نصاب کہلاتا ہے۔ نصاب سے مراد کیا ہے کہ اس کی کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے روپے ہیں، یا اتنا مال تجارت ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یا سونا تو 7.5 تولہ نہیں، اس سے کم ہے، چاندی جو ہے 52.5 تولہ سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید اس کے پاس روپے بھی ہیں، مال تجارت بھی ہے، اس کو ملایا جائے گا۔ ملانے کے بعد اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ ہے نصاب۔ جو آدمی اس نصاب کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائیں تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کب ہوگی؟ یاد رکھنا، بہت سارے لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، قمری سال کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے، وہ اپنے لیے اپنی مجبوری سمجھتا ہے کہ میں نے شمسی سال کے حساب سے ہی زکوٰۃ دینی ہے، تو پھر اس کو 1 سال کے اندر 10 دن کا اضافہ کر کے ان 10 دنوں کی زکوٰۃ بھی الگ سے ادا کرنی پڑے گی۔ پورا 1 سال جو قمری بنتا ہے اور 10 دن اس کے ساتھ مزید ملا کے اس کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے قمری سال کے حساب سے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یکم محرم کو ایک آدمی جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسوں کا مالک بن گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نصاب کا مالک بن گیا۔ تو جس دن وہ نصاب کا مالک بنا ہے، چونکہ وہ یکم محرم کو نصاب کا مالک بنا، اب اگلے سال جب یکم محرم آئے گا اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہوگا کم سے کم، تو اب اس کے اوپر لازم ہوگا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ایک آدمی یکم محرم کو نصاب کا مالک تو بن گیا، مال اس کے پاس آ گیا، لیکن جب سال پورا ہوا، اگلے سال جب یکم محرم آیا تو اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، وہ غریب تھا، تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی یکم محرم کو نصاب کا مالک بن گیا، مالدار ہو گیا، یکم محرم کو مال اس کے پاس آ گیا ہے، اور اگلے سال یکم محرم کو جب اس نے اپنا مال دیکھا تو وہ ڈبل ہو چکا ہے، سال کے بیچ میں بھی مال آتا رہا ہے، بلکہ اگلے سال یکم محرم سے 5 دن پہلے اس کے پاس اگر مزید 5 لاکھ روپے آ گئے ہیں تو ان 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، اور وہ جو پورا سال اس کے پاس مال موجود رہا تھا اس مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یکم محرم کو ہمارے پاس 5 لاکھ روپے آ گئے مثال کے طور پر، تو اب اگلے سال یکم محرم کو ہم نے 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر رمضان میں مزید 5 لاکھ روپے آ گئے تو اس کی زکوٰۃ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال رمضان میں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آدمی نصاب کا مالک بن گیا، اب سال کے بیچ میں جتنا بھی مال آتا رہے، جتنا بھی سونا آتا رہے، چاندی آتی رہے، جتنا بھی مال تجارت آتا رہے، پیسے آتے رہے، اب چونکہ نصاب کا مالک یکم محرم کو بنا ہے، جیسے ہی اگلے سال یکم محرم کی تاریخ آئے گی اس پر لازم ہوگا کہ جتنی اس کی بچت ہے، جتنا مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپے پیسہ ہے، مال تجارت ہے، اس پورے مال کی زکوٰۃ وہ اگلے سال یکم محرم کو ادا کرے گا۔ ایک غلط فہمی ہمارے ہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ صرف رمضان کے مہینے میں دینی ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ جس تاریخ کو آپ نصاب کے مالک بنے ہیں، چاہے وہ یکم محرم کو بنے ہو، یکم ربیع الاول کو، یکم رمضان کو، یکم رجب کو، جس تاریخ کو آپ نصاب کے مالک بن گئے، جس تاریخ کو آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپے پیسہ یا مال تجارت آ گیا ہے، اس تاریخ سے آپ نے 1 سال کا حساب کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں محرم کو، اس لیے کہ ان کی زکوٰۃ محرم کو پوری ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ زکوٰۃ ربیع الاول میں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی زکوٰۃ ربیع الاول میں پوری ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو اس لیے کہ ان کی زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں پوری ہوتی ہے۔
اور بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زکوٰۃ تو پہلے پوری ہوتی ہے یا بعد میں، لیکن وہ دیتے رمضان ہی کے اندر ہیں۔ اگر کسی نے پہلے دے دی ہے تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی تاخیر سے دیتا ہے، ہر سال وہ تاخیر سے زکوٰۃ دے رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے وہ علماء سے مسئلہ پوچھیں کہ میں ہر سال 2 مہینے یا 1 مہینے یا 3 مہینے جو ہے تاخیر سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے مزید زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کا نصاب ہمیں معلوم ہو گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہوتی ہے۔ تیسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کتنی ہم نے دینی ہے۔ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، ہمارے جاننے والے ہیں، وہ سالوں سال سے کہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ میں اندازے سے زکوٰۃ دیتا ہوں، ایک اندازہ کر لیتا ہوں، اتنے کروڑ روپے مثال کے طور پر یا اتنے لاکھ روپے میرے پاس ہے، بس میں ایک اندازے سے 10,000 20,000 یا 30,000 روپے زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ اندازے سے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، روپے پیسہ ہو بینک بیلنس میں، یا آپ کے پاس مال تجارت ہے، آپ نے اس پورے مال کا حساب کرنا ہے کہ وہ کتنا مال ہے۔ اس پورے مال کا 2.5% آپ نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینی ہے۔ اور آسان سا حساب ہے، ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، وہ 10 لاکھ کو 40 میں ڈیوائڈ کر دیں، 40 پر اس کو تقسیم کر دیں، جو حاصل تقسیم آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ 1 لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس ہے، وہ اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، 40 پہ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، جو حاصل تقسیم آئے گا وہ اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی میں نے اتنی زکوٰۃ دی ہے، اس کا مال بھی معلوم ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں آپ کسی کو اپنا مال بتائیں، آپ خود اس کا حساب کر سکتے ہیں۔ آج کل تو حساب بہت ہی آسان ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ساری چیزیں، جتنا سرمایہ ہے، جتنا مال ہے، آپ کیلکولیٹر پر اس کو جو ہے تقسیم کر دے، 40 پر تقسیم کر دے، ڈیوائڈ کر دے، جو حاصل تقسیم آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کا مال معلوم کرنا ہے، وہ اس کا بھی آسان طریقہ ہے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دی ہے، آپ اس 5 لاکھ کو 40 میں ضرب دے دے، پتہ چل جائے گا اس کے پاس اتنا مال ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے کتنی زکوٰۃ دی ہے، اس لیے کہ اگر یہ بتائیں گے کہ اس سال ہم نے اتنی زکوٰۃ دی ہے تو ہمارا اصل سرمایہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے بعد تو اتنے پیسے ہیں، اتنے لاکھ ہے، اتنے کروڑ ہے، اتنے ارب ہے، جو بھی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ ہم نے کتنی دینی ہے اپنے مال میں سے؟ کل مال کا 2.5% ہم نے دینا ہے۔ کل مال کا کتنا دینا ہے؟ 2.5% دینا ہے۔ اگر ہم اندازے سے زکوٰۃ دیں گے، اگر ہم نے زیادہ پیسے دے دیے پھر تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم نے کم پیسے دیے تو اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے، مواخذہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں۔ تو جب ایک چیز اللہ کی راہ میں دینی ہی ہے اور وہ فرض ہے ہمارے اوپر، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ احسن طریقے سے ہم دیں۔ اور زکوٰۃ کون سی دینے مشکل ہے؟ پورے سال کے اندر، پورے سال میں 100 روپے پر آپ نے صرف 2.5 روپے دینے ہیں، پورے سال میں۔ روز کی بات نہیں ہے، مہینے کی بات نہیں، 2 مہینے کی بات نہیں، پورے سال میں 1 لاکھ روپے میں آپ نے صرف 2,500 روپے دینی ہے۔ اب جس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، وہ جب 1 سال کے اندر 2.5 لاکھ روپے دیتا ہے، اس کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا، وہ گھبراتا ہے کہ یار 2.5 لاکھ روپے میں زکوٰۃ میں دوں گا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس جو 1 کروڑ روپے ہیں، جو پورا سال میں نے کھائے ہیں، میں نے اس سے کاروبار کیا ہے، میں نے اس سے کمایا ہے، اتنا مجھے نفع ہوا ہے، اس چیز کو وہ نہیں سوچتا۔ 100 روپے کے اندر صرف 2.5 روپے بنتے ہیں، اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ۔ آپ کی زکوٰۃ سے غریب کا بہت کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ اگر یہ مالدار لوگ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی شخص غریب جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا۔ اچھا، یہ جن لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے مال تجارت، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی پرچون کی دکان ہے، کھانے پینے کی چیزیں بیچتا ہے، یا ایک آدمی کی میڈیسن کی دکان ہے، میڈیکل سٹور ہے، فارمیسی ہے اس کی، تو اب اس کے اندر جتنی بھی دوائیاں ہیں اور جتنا بھی جو ہے وہ پرچون کی دکان کے اندر آئٹم ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں جو قابل فروخت ہیں، ان تمام چیزوں کا حساب کریں، اور جتنا وہ مال موجود ہے اس مال کا حساب کرنے کے بعد اس کی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔
ہم سمجھتے ہیں کہ میڈیکل سٹور کے اندر جتنی دوائیاں ہیں، پرچون کی دکان میں جتنا آئٹم ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کی بھی زکوٰۃ، اس لیے کہ یہ مال تجارت ہے۔ ایک آدمی نے اگر استعمال کے لیے 2 گاڑیاں رکھی ہے تو کسی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی نے اگر استعمال کے لیے 2 بائکیں رکھی ہوئی ہے، کسی بائک پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ٹیکسی ڈرائیور ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، کریم کے اندر اپنی گاڑی چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، تو نہ اس کی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ اس کی موٹر سائیکل کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ اس کی ٹیکسی کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ البتہ اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے، سال کے گزرنے کے بعد اس کی بچت دیکھی جائے گی، جتنی اس کی بچت ہوگی اس بچت کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہے۔ جو اس کی بچت ہے اس بچت پر کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس 100 گاڑیاں ہیں یا 2 گاڑیاں ہیں یا 5 گاڑیاں ہیں اور وہ سب تجارت کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے ہیں، تو جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کی قیمت لگائی جائے گی، اس قیمت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ ایک آدمی کے پاس بہت سارے پلاٹ ہیں اور اس نے اسی نیت سے خریدے ہیں کہ یہ پلاٹ آگے جا کر میں بیچوں گا، تو وہ جتنے بھی پلاٹ ہیں اس کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہوگی۔ ایک آخری چیز کہ ہم زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں؟ یاد رکھنا زکوٰۃ جو ہے فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی محتاج ہے، اگر کوئی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کی مدد کریں۔ ایک تو صلہ رحمی کی وجہ سے، دوسرا وہ محتاج آدمی ہے تو محتاج کی مدد بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، 2 اجر آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی تنخواہ دار ہوتا ہے، وہ تنخواہ لیتا ہے لیکن چونکہ کرائے کے مکان میں ہے، 15,000 روپے تو وہ مکان کا، 10,000 روپے تو مکان کا کرایہ دے دیتا ہے، اس کے پاس کچھ بچتا نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صحت مند آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، حالانکہ وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اگر رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، سب سے پہلے آپ اس کو زکوٰۃ دیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے، پھر دوسرے نمبر پر مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا حق ہے کہ جو اس پرفتن دور کے اندر قال اللہ اور قال الرسول کو پڑھ کر اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر جبکہ سب لوگ علماء اور طلباء کی مخالفت کرتے ہیں، اس دور کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ دین سیکھیں گے ہمیں اس سے کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی، کوئی اچھا روزگار نہیں ملے گا، لیکن وہ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے، لوگوں تک اللہ کا دین صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ تو دوسرے نمبر پر مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے جائیں، جو بیمار ہے، جو ضرورت مند ہے، جو آپ کے سامنے آتا جائے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ مالدار آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آخری مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ جو ہے اصول کو بھی دینا جائز نہیں، فروع کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ اصول سے مراد والد ہے، والدہ ہے، والد کے والدین ہیں اور اوپر کا سلسلہ، والدہ کی جو والدین ہیں یعنی نانا نانی، دادا دادی اور اوپر کا سلسلہ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، یہ اصول کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ فروع سے مراد بیٹا اور بیٹے کی اولاد، بیٹی اور بیٹی کی اولاد، یعنی چاہے آپ کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اصول کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں، فروع کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بہرحال جو موٹی موٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یقیناً بہت سارے زکوٰۃ سے متعلق ایسے مسائل ہوں گے جو آپ کے دماغ کے اندر ہوں گے اور آپ کے ذہن میں اس سے متعلق سوالات پیدا ہوتے ہوں گے، تو آپ بعد میں بھی جو ہے اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔